امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ارشادات پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، جو آپ نے وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اپنے خطبات میں ارشاد فرمائے۔ اس سے قبل غزوہ موتا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، تفصیلاً ہم نے اس کو جانا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، ہم نے اس کے مندرجات کو جانا، سیکھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خطبہ، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے، اس کے بعض مندرجات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیاض رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا۔ لوگوں یہ جان لو کہ آج میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بعض وہ باتیں بتلاؤں جو تم نہیں جانتے، اور آج ہی میرے رب نے مجھے ان کا علم عطا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے چند باتیں ابتداً عرض کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ جان لو اور اہل النار کی بنیادی صفت کافر ہونا، اور پھر اہل النار میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن بہت سی ایسی صفات یا گناہوں کے مرتکب ہیں جس کی وجہ سے انہیں ان گناہوں کی پاداش میں جہنم کی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ کرو۔ تو اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے ایمان لانے کے بعد کوئی بندہ جنتی بن جاتا ہے، اور ان صفات کا ذکر کیا ہے کہ جن کی وجہ سے ایمان کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود کوئی بندہ جہنمی بن جاتا۔ اور جو آیہ مبارکہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیاب وہی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی کی کامیابی یہ حقیقت ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو جان لو دنیا کی زندگی، دنیا کا گھر تو سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اور اس کو دھوکے کا سامان اس لیے کہا ہے کہ کوئی چیز بے تحاشا بڑھ بھی جائے، جب اس کا چھن جانا یقینی ہو تو وہ حقیقی نہیں ہوتا۔ میرے پاس، آپ کے پاس، پوری دنیا کے تمام افراد کے پاس جو کچھ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سے پہلے کچھ لوگوں کے پاس تھا، آج چند دن کے لیے ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد کچھ اور لوگوں کے ہاتھ میں۔ سب نے ہر چیز چھوڑ کر یہاں سے آگے ہی جانا۔ اس لیے یہ توجہ ہر وقت رہنی چاہیے
کہ آخرت کا وہ گھر جس کو بقا حاصل ہے، والآخرۃ خیر وابقی، وہ آخرت زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے، اس کی فکر انسان کو لاحق رہے۔ ہر معاملے میں صرف دنیا کی فکر انسان کو لاحق ہو جائے اور وہ آخرت کی فکر سے غافل ہو جائے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ خسارے کا سودا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید بھی جا بجا انسانوں کو آخرت کے حوالے سے نصیحت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خطبات میں کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کو اس جانب راغب کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں بتلاؤں جو تم نہیں جانتے اور اللہ نے آج مجھے بتلائی۔ آپ نے فرمایا اہل الجنتی ثلاثہ، جنتی تین قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے کے متعلق آپ نے فرمایا ذو سلطان مقسط متصدق و موفق، ایسا حکمران جس کے اندر تین صفتیں پائی جاتی ہوں۔ مقسط، عدل و انصاف کرنے والا ہو، منفق، متصدق، سخی ہو، اپنی رعایا پر خرچ کرنے والا ہو، اور تیسری بات خود بھی نیک ہو، اس کو نیکی کی توفیق میسر ہو۔ دنیا کے اندر بڑی خواہش ہے لوگوں کی کہ سرداری مل جائے، قیادت مل جائے، ہم لیڈر بن جائیں، لوگ ہمارے فالوورز ہوں، اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ خواہش حکمرانی تک پہنچتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اس حکمرانی کے پیچھے دنیا میں جو فتنے برپا ہیں وہ اظہر من الشمس۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ ذمہ داری اور حکمرانی یہ ایک بوجھ ہے، جس کو یہ مل جائے اس کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی، اس لیے کہ اپنا انسان کو اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہے، اتنی مخلوق کی ذمہ داری بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر بندہ اللہ کے حضور پیش ہو جائے، کیسے سرخرو ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس معاملے میں پیچھے رہنے کا حکم دیتے تھے کہ یہ حکمرانی کی تمنا نہ کرو، خواہش نہ کرو۔ آپ نے فرمایا تم یہ جو امارت کے طلبگار ہو گئے ہو، قیامت کے دن یہ تمہارے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث ہو۔ اس ندامت اور شرمندگی سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو یہ تین صفتیں اختیار کریں۔ سب سے پہلی چیز عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں۔ حکمران کا کام ہے کہ وہ مظلوموں کو ان کا حق دلائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، جبکہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کو یہ منصب دیا جائے، اور اعلان کیا کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنی اس بات نے پہنچائی ہے کہ انہوں نے میرا نام تم سب کے سامنے بیان کر کے یہ منصب میرے ذمہ لگا دیا۔ اور اس موقع پہ کہا کہ یہ بات سمجھ لو، میں اپنے آپ کو تم میں سے کسی سے بھی بہتر نہیں سمجھتا، کہ میں بہتر ہوں تو مجھے یہ حکمرانی مل جائے۔ آج تو دعوے ہی بڑے عجیب عجیب ہیں۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، اور جو طاقتور ہے وہ کمزور ہے۔ یعنی یہ سمجھ لو کہ میں جس منصب کو سنبھال رہا ہوں وہاں کے ضعیف اور کمزور لوگ نادار نہیں ہیں، ان کا حکمران ان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہے کہ اگر کوئی ان پر ظلم کرے گا تو وہ اس کا حساب لے گا۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنا، جن کی ذمہ داری ہو اور جو اس ذمہ داری کے
اختیار کرنے کی وجہ سے تمام فائدے اٹھاتے ہو، عوام رل جائیں، انصاف کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود طاقتور لوگ مکڑی کے جالے کی طرح اس انصاف کو توڑ کر باہر نکل جائیں، ایسے معاشرے زیادہ دیر قائم نہیں رہتے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی متصدق، یہ حکمران جس کو اللہ رب العزت نے ذمہ دار بنایا ہے، یہ خرچ کرنے والا ہو، سخی ہو، لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرنے والا، نئے نئے ان کے اوپر بوجھ ڈالنے والا، ظلم اور ستم کرنے والا، اپنے لیے بڑا کچھ سمیٹنے والا، لیکن اس بات کی فکر نہ ہو کہ رعایا کس حال میں ہے۔ اللہ کے ہاں اس بات کا سوال ہونا، پوچھ ہونا۔ تیسری بات فرمائی موفق، یہ نیکی کرنے والا ہو، اور یہ نیکی کا تصور تو ہمارے ہاں ختم ہوتا چلا جا کہ ہم نے اپنی زندگی میں نیکی اختیار کرنی ہے، اور کوئی حکمران اس کا کرائیٹیریا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نیک ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شاید ہم سب قصوروار کہ ہم اپنے لیے ایسا حکمران چنتے ہیں، ایسے ذمہ داران چنتے ہیں، ایسی پارٹیاں چنتے ہیں جن کے منشور پر نیکی اور دینداری کا کوئی نام و نشان موجود۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کس جانب اپنا وزن ڈالنا۔ تو آپ نے فرمایا جنتی لوگوں کی نشانیوں میں سے سب سے پہلا وہ ہے جو ان تین صفات کے ساتھ لوگوں پر حکمرانی کرے، اور اگر اس حکمرانی کی ہم بائیفرکیشن کرتے ہوئے اس کو نچلی سطح تک لائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا تھا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو جو جہاں ذمہ دار ہے وہ اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ ان تین باتوں کے اوپر اپنے آپ کو پرکھ لے کہ وہ اپنے زیر دست لوگوں کے معاملے میں انصاف کے تقاضے پورے کرتا، ان کی ضروریات پر ان کے لیے خرچ کرتا، اور ان کے معاملے میں بھی اور اپنے معاملے میں نیکی کے رستے پر ہے یا نہیں۔ جو اپنی ذمہ داری میں زیر دست لوگوں کے ساتھ ان تین صفات کا حامل ہے، یقیناً انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں میں سے ایک بندہ وہ ہے رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربى و مسلم، ایسا شخص، اس کی بھی تین صفتیں بیان ہوئی، بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رقیق القلب، نرم دل انسان ہے، اور پھر کس کے لیے نرم دل ہے؟ لکل ذی قربى و مسلم، ہر قریبی رشتہ دار اور مسلمان کے لیے، ایسا شخص جس کے دل کے اندر رحم دلی، نرمی ہے، سختی نہیں ہے، شدت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص کو مبارک دی ہے جو زبان کا نرم ہو، دل کا نرم ہو۔ آپ نے فرمایا تھا جنتی وہ لوگ ہوں گے جن کے دل چڑیوں کے دلوں کی مانند بالکل رکت والے، جس طرح پرندے کا دل چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے اندر نفرت، بڑی بڑی کدورتیں اور ایک دوسرے کے خلاف حسد اور بغض نہیں ہوتی، اس طرح مومن کا دل اپنے دوسرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے نرمی والا ہوتا، اور اس میں آپ نے یہ نرمی برتنے کے لیے دو کرائیٹیریا بیان کی۔ سب سے پہلا نرمی کا مستحق کون ہے؟ لکل ذی قربى،
ہر قرابت دار نرمی کا مستحق، وہ مسلم اور پھر ہر مسلمان نرمی کا مستحق۔ اب اس معاملے میں بھی عام لوگوں کے ساتھ تو بڑے نرم ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بہت اصول پرست۔ رشتہ داری ہے ہی تھوڑا مشکل کام، اس لیے کہ وہ لوگ جو قرابت دار ہیں وہ آپ کی بہت سی باتیں جانتے بھی ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم ہے رشتہ داری کا جو توڑا نہیں جا سکتا۔ مختلف اوقات میں آ کر ان سے ملاقات بھی ہونی ہے، اس سب میں انہوں نے اچھی بری بات بھی کہنی ہے۔ اچھا کرتے ہیں تو سب واہ واہ کرتے ہیں، کبھی کوئی سخت بات کر دے تو جواباً ہمارے بھی ہتھیار تیز ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی شخص ہے جو رحم دل ہے، نرم دل ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی برتنے والا۔ جس نے کوئی قصور نہیں کیا اس کے ساتھ تو نرمی برتی ہی جائے گی۔ اصل نرمی اس کے ساتھ برتنے کا پتہ چلے گا جس نے قصور کیا ہے، جس نے آپ کا حق مارا ہے، جس نے کچھ باتیں کر دی ہیں جو آپ کو چبھی ہیں۔ ان معاملات میں رحم دلی کا اور نرمی کا معاملہ کرنا، عفو درگزر کا معاملہ کرنا، یہ ایمان کی علامات میں سے ہے، اور رب کائنات کو یہ بات بہت پسند ہے کہ انسان اس کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ فرمائے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے اوپر مہربان ہو جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں موجود ہیں تم ان پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے۔ یہ رشتہ داری اور اسلام کا تعلق اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم شدت والے نہ ہوں۔ آج صورتحال کیا ہے، مطالبے تو دور کی بات ہو گئی، کسی نے آپ کا مال دینا ہے، کوئی چیز جس سے آپ کا اس کے تقاضا ہے، اس میں تو لوگ شدید ہیں ہی ہیں، اپنے نظریات اور افکار دوسروں کے اوپر مسلط کرنے کے لیے بھی شدید۔ ہم ہر چیز میں یہ شدت محسوس کرتے۔ کسی بات پر دو بندے آپس میں بات کرنا شروع کریں، تھوڑی دیر بعد پتہ لگتا ہے وہ آپس میں چہرے پھلائے، لال بھبوکا ہو کر ایسی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو ختم کر کے رکھ دیں۔ اگر آپ ان کی بحث کا خلاصہ نکالیں تو سمجھ یہ آئے گی کہ کسی ایک کا ایک نظریہ ہے، دوسرے کا دوسرا نظریہ، ایک سیاسی پارٹی سے ہے، دوسرا دوسری سیاسی پارٹی سے، ایک فرقے کو درست سمجھتا ہے، دوسرا دوسرے فرقے کو درست سمجھتا، ایک کا موقف یہ ہے، دوسرے کا موقف یہ ہے۔ بھائی آپ کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ نہیں۔ اس نے آپ کا کوئی حق مارا ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ ہے غلطی پر، تو بھائی یہ غلطی صرف ایک نظریاتی بات ہی ہے، ممکن ہے وہ غلطی پر ہو، لیکن اس کا نتیجہ یہ کہاں سے نکل آیا کہ ہم نے دوسرے کو شدت کے ساتھ ہی، سخت گیری کے ساتھ یہ اس کے موقف کے اوپر سے ہٹانا، تو یہ زبردستی ہے کہ بس نکلو یہاں سے، تم ہوتے کون ہو؟ یہی بات سچ ہے اور درست ہے اور حق پر ہے جو میں بتا رہا۔ یہ رویہ ہمیں اسٹیجوں پر بھی نظر آتا ہے، دین کی دعوت دینے والوں کی گفتگو میں بھی نظر آتا کہ کفر کے فتووں کے علاوہ کچھ نہیں، اس طرح تم کرو گے تو بات قبول ہوگی، وگرنہ کچھ نہیں۔ اتنی شدت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کی صفات میں سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ نرم دل ہوتے، اور اب تو ایسا معاملہ ہو گیا، آپ ذرا نرمی والا معاملہ کریں، لوگ جینے نہیں دیتے۔ نہیں جی مولانا صاحب، خطیب صاحب، اس معاملے میں سرات کے ساتھ بیان کیا کریں۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں نہیں جی آپ ذرا کھل ڈول کے بیان کریں، یہ بین بین والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی ہم بین بین والی بات کیوں کریں گے؟ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے کھل کے بیان کی ہم وہ کھل کے بیان کرتے، جہاں دین نے آسانی پیدا کی وہاں آسانی پیدا کرتے۔ تو وہ کہے گا نہیں فلاں عالم صاحب جو ہے نا وہ بڑی زبردست گفتگو کرتے، ہاں جی واقعی گفتگو کرتے، آپ کو اچھی لگتی ہے الحمدللہ،
نہیں، وہ نا ٹھوک بجا کے دوسروں کی کلاس لیتے، وہ آپریشن کرتے، وہ بالکل آر پار لگاتے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں بالکل واضح ہو جاتا ہے یا بندہ اسلام میں ہے یا اسلام سے باہر ہے. تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں نہ پیدا کرنا، خوشخبریاں سنانا، نفرتیں نہ پھیلانا. ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نظر آتا. ہمیں نظر آتا اللہ کے رسول نے فرمایا جو کلمہ گو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج بیت اللہ کو مانتا ہے، اسلام کے ارکان کو مانتا ہے، یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے. باقی اس کی جتنی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کا حساب اللہ نے لینا ہے، میں اور آپ رب کی جگہ نہیں لے سکتے. ہاں، اس کی غلطیوں کو ہم سمجھائیں گے، غلط افکار کا رد کریں گے، غلط نظریات کا رد کریں گے، جو کفر ہے اس کو کفر بیان کریں گے، جو شرک ہے اس کو شرک بیان کریں گے. لیکن متعین کر کر کے فلاں شخص کافر ہو گیا، فلاں مشرک ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا. ہر مسلمان کے ساتھ نرمی کا رویہ، نرمی کا رویہ. میں ایک بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات آپ کو بتاؤں، جو طرز عمل ہمارے ہاں شروع ہو چکا ہے اس کے نتیجے میں تو جنت کوئی 2-4 ہزار ایکڑ کی ہے، اس سے اوپر کی نہیں ہے. کیونکہ اس کے اندر جتنے بندے ہم نے فٹ کیے ہیں وہ اتنے میں پورے آ جائیں گے. باقی ساری کی ساری جنت کے اندر کس نے جانا ہے جب ہم نے لوگوں کو نکال کے باہر کر دی. مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا رویہ، نرم دلی کا رویہ، رحم دلی کا رویہ. مسلمان ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، ممکن ہے علم نہ ہو، ممکن ہے جہالت ہو، آج تک کسی نے سمجھایا نہ ہو، بات صحیح طرح سمجھ نہ آئی ہو، یا کسی نے غلط بات سمجھا دی ہو، غلط چیزوں کو نیکی بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا ہو. وہ بیچارہ مجبور انسان اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا. ایسے بندے کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے، شدت نہیں اختیار کی جاتی. تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعفیف متعفف ذو عیال. اللہ اکبر. جنتیوں کی صفات میں سے وہ بندہ بھی ہے جو بال بچے دار کثرت قبیلے والا ہے. کیا معنی؟ ذو عیال کا معنی ہوتا ہے جس کے ڈیپینڈنٹس بہت سے ہوں، جو بہت سارے لوگوں کی کفالت کا ذمہ دار ہو. اللہ نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی. بہت زیادہ مال بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن 2 صفتیں اس کے اندر پائی جاتی، عفیف متعفف. ایک خود پاک دامن ہے، متعفف، اور حت الامکان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا، سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتا. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق اپنے گھر والوں پر کھل کے خرچ کرتا ہے، بخل نہیں کرتا. بسا اوقات پورا پڑ جاتا ہے، بسا اوقات پورا نہیں پڑتا. پورا پڑ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نہ پورا پڑے تو گزارا کر لیتا ہے. لیکن اپنی سفید پوشی کے اوپر قائم ہے، اللہ سے شکوہ گناہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کا نہیں سوچتا، اپنا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈالا ہوا. یہ بندہ بھی آپ نے فرمایا جنتیوں کی صفتوں والا بندہ. فی زمانہ جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، بڑی دنیا ایسی موجود، اور کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کا دل تنگ ہو جاتا کہ ضروریات پوری نہیں ہوتی. گھر والوں کی جائز ضروریات ہیں، علاج معالجے کی ضروریات ہیں، پڑھائی کے معاملات ہیں، تعلیمی اخراجات ہیں، یوٹیلیٹی بل سر پر کھڑے ہیں. انسان محنت کرتے کرتے ان کو پورا کرتے کرتے صبح و شام کر رہا ہے. کبھی صبح نوکری کر رہا ہے، کبھی شام نوکری کر رہا ہے، کبھی صبح کو ہاتھ مارتا ہے، کبھی شام کو ہاتھ مارتا ہے.
پورا مہینہ دوڑ دوڑ کر جو کچھ ہاتھ میں آتا ہے وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ضروریات پر مکمل ہو چکا ہوتا. ایسے میں ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں کس جنجال میں ہوں, کیا بنے گا, کیا ہوگا. اس بندے کے دل پر سید الانبیاء مرہم رکھ رہے ہیں کہ جو اس انداز میں کوشاں ہے, حلال پر کاربند ہے, حرام کی طرف نہیں جا رہا, لوگوں کے آگے سوال بھی نہیں پھیلا رہا, ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہا, اللہ سے ہی اس کو امید ہے. پہلی بات اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے اس محنت کے عوض اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی. دوسری بات, جو بندہ اللہ کے رسول نے فرمایا پاک دامنی اختیار کرتا ہے اور دوسروں سے سوال نہیں کرنا چاہتا, یاد رکھے تھوڑا صبر تو کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس کو دوسروں کا محتاج نہیں کرتے. اور جو بندہ تگو دو میں لگا رہتا ہے, کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرے لیے کوئی آسانی ہو جائے, اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے. ایک صحابی بڑی تیزی اور چابک دستی کے ساتھ وہاں سے گزرے. دیکھنے والے نے کہا کتنا مستعد, انرجی سے بھرا ہوا چابک دست انسان ہے, کہ تیزی کے ساتھ کس طرح ادھر ادھر دوڑتا پھر رہا. کاش اس کی یہ صلاحیت اللہ کے رستے میں ہوتی. یعنی مراد یہ تھی کہ یہ اتنی محنت, اتنی صحت, انرجی جہاد میں یا کسی اور جگہ لگاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اس مستعدی اور چابک دستی اور انرجی کے ساتھ اس لیے جا رہا ہے کہ یہ کچھ کما کر اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرے, اپنے بچے اگر ہیں تو ان کا پیٹ پالے, اگر والدین ہیں ان کی ضروریات پوری کرے, فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو جان لو وہ اللہ کے رستے میں ہی. صرف فرق اتنا ہے کہ انسان حرام سے اجتناب کر کے حلال کے اوپر کاربند رہے. جو صبح گھر سے نکلتا ہے, محنت کرتا ہے, پورا دن اس حلال پر رہنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کی یہ محنت اور کاوش اللہ کے رستے میں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کا لقمہ جو انسان اپنی شریک حیات کے منہ میں ڈالے, جو اپنی اولاد کے منہ میں ڈالے, یہ سارے کے سارے لقمے اللہ اس بندے کی طرف سے صدقے کے طور پہ لکھتے. پوری زندگی انسان روز کسی کو کھانا کھلاتا نہیں کھلا سکتا, کسی انسان کے لیے مشکل ہے. جس کو اللہ نے توفیق دی ہو اس کے علاوہ کون کر سکتا. لیکن ہر وہ شخص جو اپنے کنبے کی کفالت کر رہا ہے, ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے, بوجھ محسوس کرتا ہے لیکن شکوہ گناہ نہیں ہو رہا, اس کے لیے بشارت ہے اللہ نے اس کے عوض بھی جنت عطا فرمانی. اس لیے حالات اگر مشکل بھی ہوں اللہ کی رضا میں راضی رہیں, حرام سے اجتناب ضرور کرے کہ اللہ رب العزت نے حلال پر کاربند رہنے والوں کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے, اور جس کا ذمہ دار رب کائنات ہو جائے وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا. اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی خطبے کا اگلا حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی اس پر گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.